میں نے سمرہ سے پوچھا، کیا تم میرا پیچھا کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے اتنی محنت کی تو بھوک لگ رہی تھی، پارک کے قریب یہی بیسٹ ریسٹورنٹ ہے تو یہاں کھانے کو آ گئے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، کیا وہ سچ میں تمہارے بھائی ہیں؟ بولی ہاں، کتنی بار بتاؤں؟ میں نے کہا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ بولی کہ کون بہن اپنے بھائیوں سے میچ کھیلے؟ اس نے جملہ مکمل کیا۔ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ بولی کس دنیا میں رہتے ہو؟ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اب تو باقاعدہ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جہاں پر صرف لوگ اپنی ماؤں بہنوں کو بلاتے ہیں، خود بھی میچ کھیلتے ہیں اور ماؤں بہنوں کو بھی میچ کھلواتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ایسی پارٹی میں جاتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم تینوں بہن بھائی ممبر ہیں، اگر تم چاہو تو تمہیں بھی ممبر کارڈ لے دوں۔ میں نے کہا میرے پاس پارٹنر نہیں ہے۔ بولی کہ میں اپنی مرضی سے ایک پارٹنر لا سکتی ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس میرا نمبر ہے نا، تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جانے لگی تو بولی آج بہت مزہ آیا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑی، نور اور روپ سامنے کھڑی تھیں اور مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا میں یہاں کیسے بیٹھا تھا اور لیڈیز شاپ میں کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نور آگے آئی، بولی میں تمہارے لیے ناکافی ہوں جو اس کو پھر بلا لیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں بولا ایسی بات نہیں ہے، وہ بس یہاں کھانا کھانے آئی تھی تو میں ادھر بیٹھا تھا، خود ہی میرے پاس آ گئی۔ بولی ہاں آنا ہی تھا، ابھی شاید اس کی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی۔ نور تو مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے یہ سب نارمل ہو، میری تو ہوا ٹائٹ ہوئے جا رہی تھی۔ خیر اس کے بعد باری تھی گول گپوں کی، وہاں سے سب نکلے۔ اس بار نور میرے ساتھ بیٹھی تھی آگے فرنٹ سیٹ پر۔ مجھے ہر بات پر نور طنز کر رہی تھی۔ میں نے سارا دھیان ڈرائیونگ پر رکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد ان سب کو گھر پہنچا کر کہیں بھاگ جاؤں، پھر ایک جگہ سے ان لوگوں کو گول گپے کھلائے، ان کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی، پھر سیدھا حویلی جا کر ہی بریک ماری۔ میری حالت تو ایسی ہوئی پڑی تھی کہ بس پھونک مارو میں اڑ جاؤں۔ زندگی میں کبھی اتنے نہیں ڈرا تھا جتنا نور نے ڈرایا تھا۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ پتہ نہیں نور کیا کرنے والی تھی۔ اس نے کہا تھا آج رات تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گی۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میری بھوک اڑ چکی تھی۔ خیر ناز میرے کمرے میں آئی اور بولی نور صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ ابھی مجھے سنسار کیے جانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ خیر جانا تو تھا ہی۔ میں نے ناز کو بولا ٹھیک ہے، فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کے باہر پہنچا اور آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوا اور جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی سزا کا انتظار کرنے لگا۔ ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو نور اور روپ دونوں ہی بیڈ پر نائٹ ڈریس پہن کر بیٹھی تھیں۔ میں نے بات شروع کرنے کے لیے بولا مجرم حاضر ہے سزا پانے کو۔ وہ سر جھکا لیا تو وہ دونوں بولیں ہم ایک شرط پر معاف کر سکتی ہیں، ہماری ہر بات کو تم کو ماننا پڑے گا، جو ہم بولیں گی تم کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم بولو گی، چلو ہمیں کس کرو۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، تم کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو وہ بولی جب میرے پیچھے کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے تب تم کو شرم نہیں آئی؟ میں یہ بات سن کر ایسا ہو گیا کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ تو روپ بولی کب اس نے تمہارے ساتھ کام کیا؟ نور نے کہا جب ہم بہن بھائیوں کا لائیو شو دیکھ رہے تھے اس وقت کی بات ہے۔ یہ جناب اپنا وہ میرے پیچھے لگا کر لگے پڑے تھے۔ میرے منہ سے اچانک نکلا تم بھی تو وہیں کھڑی رہی تھیں، مجھے روکا کیوں نہیں؟ نور نے کہا میں کیا بولتی کہ وہ اپنا میرے سے پیچھے کرو، تمہیں خود شرم آنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں سمجھ رہی، ہم بہن بھائی ہیں۔ نور نے کہا وہ بھی تو بھائی بہن تھے۔ میں بولا ہوں گے، اب کیا ہر بہن بھائی ایسا ہی کریں گے؟ میں نے کہا اگر تم کو یہ سب چاہیے
تو میں تم لوگوں کی شادی کروا دیتا ہوں۔ وہ بولی ابھی ہمیں شادی نہیں کرنی، اور بولی پلیز بھائی ہمیں ہمارے حصے کی خوشیاں دے دو، بھلے ہماری جان لے لو، کچھ عرصہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک ہمارے بوائے فرینڈ بن جاؤ۔ بس میں نے کہا اتنا بڑا فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ دونوں بولیں ٹھیک ہے، 1 ہفتہ دیا آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا ابھی تو 1 کر دو۔ میں بولا ٹھیک ہے، صرف کس ہو سکتا ہے تو پہلے کون کرے گا؟ نور بولی میں بڑی ہوں، پہلے میں کروں گی۔ تو میں بولا ٹھیک ہے۔ نور آگے آئی، میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ نور سلم سمارٹ تھی لیکن اس کے وہ کافی بڑے تھے۔ اس وقت وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا منہ آگے کیا، میں نے اس کے چہرے کو پکڑا اور کام شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر اس نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت میں آ گیا ہوں۔ نور کے ہونٹ اتنے میٹھے اور شہد جیسے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے شدت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں پوری طرح سے تیار ہو گیا تھا۔ چھوٹو اس کے اوپر لگ رہا تھا، جو اس کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹی اور روپ آ گئی۔ نور کی طرح پہل اس کو بھی سمجھ نہ آیا، لیکن پھر اس نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ اور خماری تھی۔ ان دونوں کی نظریں چھوٹو پر تھیں۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کام کر دیا، اب مجھے اجازت ہے۔ وہ بولی گڈ نائٹ۔ میں بھی ان کو گڈ نائٹ کیا اور باہر آ گیا۔ سیدھا ستیلی ماں کے کمرے میں گیا، دستک کیا۔ ابو تو تھے نہیں تو ستیلی ماں بولی آ جاؤ۔ میں اندر گیا۔ ستیلی ماں اس وقت نائٹ ڈریس میں تھیں۔ میں نے ستیلی ماں کو بولا کومل آج مل سکتی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، اس بات کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ بولی لگتا ہے آج زیادہ ہی تنگ ہوئے پڑے ہو تو سیدھا ہی پوچھنے آ گئے۔ میں بولا بس پارک گئے تھے، وہاں میں نے ایک کپل کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھا تو بس حالت پتلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کومل تو نہیں آ سکتی، کسی شادی پر دوسرے شہر گئی ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ کمرے میں کچھ کرتی ہوں۔ میں جلدی سے وہاں پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بولا آ جاؤ تو سونی اندر آ گئی۔ سونی ہمارے گھر کی تھی، شادی شدہ تھی، لیکن شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ وہ ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ اس کی ماں حویلی میں کام کرتی تھی۔ اس نے سونی کو بھی حویلی میں کام پر لگا دیا تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی، بالکل پتلی سی، رنگ بھی تھوڑا سانولا تھا، لیکن اس وقت یہ بھی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی طلب کم کرنی تھی تو ستیلی ماں نے سونی کو بھیج دیا۔ میں نے بولا کیا بات ہے؟ سونی بولی جی چھوٹی بیبی نے بھیجا ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ میں نے کہا کر لو گی میری خدمت؟ اس نے کہا صاحب ایک بار موقع تو دو۔ میں بولا تو اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ وہ آگے آ گئی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں قدرتی لباس میں آ گئے۔ جیسے ہی اس کی نظر چھوٹو پر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔